علیکم، خوش آمدید، صبح خیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام کا نام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میرا نام ہے محمد یاسر۔ ناظرین، پروگرام گڈ مارننگ کراچی میں مختلف معاملات اور مسائل کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے اور کوشش ہمیشہ سے ہی رہی ہے کہ عوامی معاملات پروگرام میں زیر بحث لائے جائیں اور جو پیغامات ہم تک پہنچتے ہیں بذریعہ سوشل میڈیا، اس کے اوپر کوشش کرتے ہیں اپنے پروگرام میں صبح کے وقت گفتگو کی جائے۔ عوامی مسائل کے اوپر خیال یہ ہے کہ بات کرنا اس وقت کی ضرورت ہے اور خبروں کے حوالے سے بھی آگاہ رکھنا یہ بھی یقیناً وقت کی ضرورت ہے۔ خبروں کے حوالے سے بھی آج گفتگو کی جائے گی، ساتھ ساتھ جو عوامی مسائل ہیں جس کے اوپر سالہ سال گفتگو کرتے آئے ہیں وہ سلسلہ آج بھی جاری رہے گا۔ گزشتہ روز وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب شہر کراچی تشریف لائے اور مختلف حوالوں سے مختلف مواقع پر آپ نے پروگرامز میں شرکت کی اور معیشت کے حوالے سے خاص طور پہ پروگرامز میں گفتگو ہوئی ہے۔ اصطلاحات کی بات ہو رہی تھی اور اصطلاحات ہونا ضروری ہیں۔ یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ معاملات کو آپ سمجھتے بھی ہیں۔ نشاندہی خود بھی آپ کی جانب سے کی گئی کہ جو ٹیکسز کا نظام ہے اس میں بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور اسٹاک ایکسچینج کے اندر جو کارکردگی ہے اس کے اوپر بات ہوئی اور کاروبار کو بڑھانے کے حوالے سے خاص طور پہ جو ہے وہ بات ہوئی ہے۔ تو بہرحال اب ان تمام چیزوں کے لیے سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ یہ کہ آئی ایم ایف کا جو پلان ہے اس سے نجات حاصل کی جائے، تبھی جا کر یہ ممکن ہو سکے گا کہ آپ کو مواقع مل سکیں، انویسٹمنٹ بھی آئے اور اس طرح دیگر معاملات بھی حل ہو سکے۔ اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کو بھی اسی صورت میں کم کیا جائے گا جب آئی ایم ایف کے پلان سے باہر آ سکیں گے۔ شاید یہ تاثر ملا کہ یہ جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے اس کی ایک بڑی وجہ شاید یہ سمجھ میں آئی کہ آئی ایم ایف کے پلان کے اندر کچھ شرائط ایسی رکھی گئی ہیں جس کی وجہ سے معاملات نہیں کنٹرول کیے جا رہے۔ اب ہر شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ آخر کیا پلان ترتیب دیا گیا ہے جس کی وجہ سے ہم آئی ایم ایف کے جو پلان ہے اس کو ہمیشہ کے لیے خدا حافظ جیسے کہا گیا کہ اس کو ٹاٹا بائے بائے کر دیں گے۔ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ جس طرح کی معاشی پالیسیاں وضع کی گئی ہیں اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا آئی ایم ایف کے پلان سے باہر آنا، اور شاید آنے والے وقت میں بھی اس کی آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو فیصلے ہیں یہ لیے کس طرح جائیں گے اور کیا ایسی پالیسی وضع کی جائے گی جس سے معیشت میں بتدریج بہتری ہو اور اس کے ساتھ اس میں استقامت بھی ہو۔ یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کیونکہ پالیسیز کا تسلسل ایک سب سے ضروری عمل ہے اور بڑی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ہمیشہ حکومتیں آتی اور جاتی رہیں۔ ایک حکومت جب چلتی ہے تھوڑے عرصے تک تو معاملات بہتری کی طرف جاتے ہیں اور اس کے بعد جیسے ہی وہ سلسلہ ختم ہوتا ہے فوراً سے معیشت جو ہے وہ دوبارہ سے آپ کی زیرو پر آ جاتی ہے۔ تو یہ سالہ سال یہ مسئلہ چلتا آیا ہے۔ اس دفعہ دیکھنا یہ ہوگا کہ کس طرح معاملات کو جو ہے وہ حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آنے والے وقت میں چاہے حکومت کسی کی بھی ہو، معیشت جو ہے وہ اس میں کسی قسم کا جیسے بہت بڑی گراوٹ ہمیشہ سے آئی ہے اس طرح کی صورتحال پیدا نہ ہو اور پھر آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ تاہم یہ بائی ڈیزائن یا بائی ڈیفالٹ سسٹم ایسا بنا دیا گیا کہ آئی ایم ایف کے شاید پلان کے بغیر یہ عمل نہ کر سکے، یہ ہماری مجبوری بن گئی ہے۔ جناب، ان معاملات کے اوپر کوشش کرتے ہیں کہ اپنے پروگرامز میں بات کریں اور آگے بھی موقع ملے گا ضرور اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایکسپرٹس یہاں پر ہوتے ہیں جن سے معیشت کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، اور دوسری طرف ایک سب سے بڑا مسئلہ ہمیشہ سے میں یہ بات دہراتا آیا ہوں کہ سب میں زیادہ ضروری یہ ہے کہ جو سطحی معاملات ہیں جیسے بجلی، پانی، گیس اور اس طرح کے معاملات، اس کو پہلے حل کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام کیا جائے اور اس کے بعد پھر جو دیگر معاملات ہیں اس کی طرف آپ جائیے۔ پھر آپ کا بیلنس آف پیمنٹ کیا کہتا ہے، آپ کے دیگر معاملات کیا ہیں، پھر شاید اس کی طرف توجہ دی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ ہمیشہ یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ اگر یہ معاملات حل ہو جائیں گے تو دوسرے جو دیگر معاملات ہیں جس کا براہ راست تعلق ایک عام آدمی سے وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے، تاہم ایسا نہیں ہو سکا ہے۔ تو پہلے نچلی سطح کے اوپر معاملات کو حل کرنے کی سنجیدہ کوشش کریں، کوئی ایسا پلان مرتب کریں کہ اس کی فراہمی لوگوں تک ہو اور اس میں کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ تعطل نہ آئے تاکہ یہ اوپر کے جو معاملات ہیں پھر آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں۔ تو بہرحال سنجیدہ کوشش کریں، یہی عوام کی آپ سے گزارش ہے۔ اور دوسری طرف شہر کراچی کے جو مسائل ہیں بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں، خاص طور پہ جو بہت ہی سطحی مسائل ہیں، سڑکوں کا نہ ہونا، پانی کا نہ ہونا، گیس کی لوڈ شیڈنگ، بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور طرح طرح کے معاملات، ان کو سب سے پہلے ہنگامی بنیادوں پہ حل کیا جائے کیونکہ جہاں پر آپ موجود ہیں یہ پاکستان کا معاشی ہب ہے، اور اگر معاشی ہب کے اندر اس طرح کے معاملات حل نہ ہو سکے
تو پھر ملک کی بھی صورتحال زیادہ مختلف نہیں ہوگی. اس چیز کو خدا آپ سمجھنے کی کوشش کریں. اس کے ساتھ ساتھ دیگر معاملات ہیں، اس کے اوپر بات کی جائے گی. ابھی جیسے عرض کیا میں نے کہ شہر کراچی کے مسائل ہمیشہ سے زیر بحث آتے ہیں، آج بھی کوشش کریں گے ان معاملات پر گفتگو کریں، اور ساتھ ساتھ جو ملکی سیاست اس وقت ہو رہی ہے جس میں ڈیل اور نو ڈیل کا معاملہ اس وقت سر فہرست ہے، اس کے اوپر آگے چل کے گفتگو کی جائے گی. معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں، ان کو سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا، اور اس کے بعد اس وقت جو شہر کراچی کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے. جناب معزز مہمان خالد نور صاحب تشریف فرما ہے، ہمارے بہت ہی خاص، بڑے محترم، اور تجزیہ کار کی حیثیت سے یہاں پہ ان کو ہم نے آج مدعو کر رکھا ہے. ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. خالد بھائی بہت شکریہ آپ کا، بڑی نوازش پروگرام میں. یاسر بھائی آپ کا بھی مشکور ہوں میں کہ آپ نے مجھے K21 میں دوبارہ سے مدعو کیا. بالکل ٹھیک. خالد بھائی اب عرض یہ ہے کہ ابھی جن معاملات کی میں نے نشاندہی کی ہے کہ معیشت کے معاملات کو بہتر بنانے کے لیے جو بڑے بڑے پلانز ہوتے ہیں وہ تو وضع کیے جاتے ہیں، لیکن یہ جو ایک عام آدمی کا، میرا اور آپ کا مسئلہ ہے، اس کو حل کرنے کے لیے نہ کوئی بات ہوتی ہے، نہ کوئی پلان ہے. اسکیمز تو دی جاتی ہیں لیکن اس کے باوجود معاملات جو کہ تو ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، لوگ یہ سوال کرتے ہیں، آپ تو ٹاؤن کی سطح پر اور نچلی سطح کے اوپر معاملات کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں، ان کو حل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اپنے تئیں. یہ آپ سے سوال ہے کہ کس حد تک کوششیں ہو رہی ہیں، کیا وہاں پہ بھی کوئی سنجیدگی نظر آ رہی ہے؟ جا بجا مجھے ٹوٹی ہوئی لائنیں اور نہ جانے کیا کچھ دیکھنا پڑتا ہے صبح سے لے کے شام تک. کیا آپ کے بھی مشاہدے میں یہی چیزیں آ رہی ہیں؟ ذرا اس کے بارے میں فرمائیے. یاسر بھائی میں آپ کا بہت نہایت مشکور ہوں کہ آپ ہمیشہ اس ملک کے لیے، شہر کے لیے آواز بلند کرتے رہتے ہیں. آج سب سے پہلے تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے عوام کو یہ آگاہی کروں گا شہر کے لیے. اس میں 4-5 مسائل ایسے ہیں کہ جو کراچی کے عوام بہت زیادہ اذیت کا شکار ہے. لیکن کل پرائم منسٹر صاحب یہاں پر آئے کراچی میں، انہوں نے دورہ کیا، اسٹاک ایکسچینج بھی گئے، اور ٹیکس کے حوالے سے بھی گفتگو کی کہ ٹیکس مزید بڑھے تو ہم IMF سے اپنی جان چھڑوائیں اور عدالانہ پالیسیاں اختیار کریں. یہ حقیقت ہے کہ جب تک IMF کی سے ہماری ڈیلنگ رہے گی تو ہم عوامی مسائل حل نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ان کا کچھ ایجنڈا کچھ مختلف ہے، اور ہمارے جو گراس پر جو لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ فوری طور پہ ہمیں سہولتیں ملیں. وہی عوام کی اکثریت یہ نہیں سوچتی ہے کہ کون حکمران ہے، بالکل ٹھیک ہے. عوام چاہتی ہے ہمارے مسائل حل ہوں. بالکل ایسا ہی. یہ میں نے ایک تلخ حقیقت ہے. جی یقیناً. لیکن عوام یہ بھی چاہتی ہے اگر ہم ٹیکس، جیسے آپ نے کہا ٹیکس دینا چاہیے، اور وزیر اعظم صاحب کی بھی خواہش ہے کہ ٹیکس زیادہ جنریٹ ہونا چاہیے، لیکن عوام اس لیے ٹیکس ہی دیتی ہے، میرا مشاہدہ ہے کہ وہ حکمرانوں کی عیاشیوں میں خرچ ہو جاتے ہیں. جو ہم دوسرے ممالک کی بات کرتے ہیں نا، وہاں کی پرائم منسٹر یا وزیر اعلیٰ وغیرہ، ان کا پروٹوکول دیکھ لیں، 1 سے 2 گاڑیاں ہوں گی. یہاں پر بے شمار گاڑیاں، قافلہ ہوتا ہے پورا، گنتی بھی آپ نہیں کر سکیں. نہیں کر سکیں. بالکل آپ نے اور صحیح کہا، 100% درست. یہ ملکی میں بات کر رہا ہوں، جب 18ویں ترمیم یاسر بھائی آ گئی، مختلف ترمیمیں آ گئی، اب بڑے بڑے عہدوں کی ضرورت کی ہے. گورنر نمائشی عہدہ ہے نا، بالکل ایسا ہی. آپ اس کو محدود کر دیں. بالکل صحیح. اب دیکھتا ہوں کہ جب گورنر صاحب گزر ہوتے 25-25 30 35 گاڑیاں، بہت خوب. اور معذرت کے ساتھ جی. اختیارات ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں. وہ SHO تک کو بھی ٹرانسفر نہیں کر سکتے. تو نمائشی عہدہ ہے تو ان کو آئینی طور پہ صوبے کے سربراہ ہیں، قابل قبول ہے. کوئی بھی گورنر ہو، ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اتنے اخراجات، یہ تو آپ کے، میرے، یہ غریب لوگوں کے ٹیکسوں کے معاملات ہیں. بالکل صحیح. تو میں ناچیز آپ کے توسط سے بہت خوب. درمندارہ اپیل کروں گا بہت اچھی بات. اداروں سے بھی اور کورٹ سے بھی اور سیاست دانوں سے بھی. میں بھی ایک پولیٹیکل ورکر ہوں. بالکل بالکل. کہ یہ ٹیکسز کے پیسے ہیں، اگر عوام سے آپ کو ٹیکس دینا، عوام دے گی. جی. پاکستانی تو زکوٰۃ کے معاملات میں تو اتنے آگے کہ یقین مانے اربوں میں زکوٰۃ نکال دیتے ہیں. صحیح. تو آپ ٹیکس کیوں نہیں دیں گے وہ؟ اور اسلامی طور پہ اگر ریاست نے کوئی ٹیکس لگایا ہے تو ہم پابند ہیں اس ٹیکس کو دینے کے. بالکل صحیح. نہیں تو پھر ہماری عبادتیں بھی قبول نہیں ہوگی. بہت خوب. لیکن جب اعتماد کا نظام جب قائم ہو جائے گا، اسی لیے تو کہتے ہیں نظام مصطفیٰ. کیا اچھی بات ہے. نظام مصطفیٰ اور ریاست مصطفیٰ کے نعرے تو لگانا آسان ہے، اس پہ عمل پہلے کرنا ہے.
حضرت عمر فاروق سے بھی دربار میں ہی لوگ پوچھ لیا کرتے تھے کہ آپ کے بھائی کپڑے کہاں سے آئے. بہت خوب. تو حکمرانوں کو بھی میں یہ نہیں کہتا عمر فاروق کی طرح آپ بن جائیں, پھر آپ کہیں گے وہ تو قدیم دور تھا, لیکن کچھ تو خدا کا خوف کریں. ہم بھی اور ایسے معززین لوگ بھی ہیں کہ جو اپنی سواریوں پہ آتے ہیں. جب آپ کے پاس اقتدار ہوتا ہے تب تو آپ کو اتنی گاڑیاں اتنے, جب اقتدار ختم ہو جاتا ہے ہم جیسے لوگوں سے رابطے شروع ہو جاتے ہیں, بالکل ایسا چھوٹی چھوٹی گاڑیوں میں آ جاتے ہیں, کیونکہ وہ آپ کا ذاتی جیب سے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں. عوام کے ٹیکس سے تو پرابلم ہو عوام کو تو ہوتی ہے. پھر آپ آئی ایم ایف پہ بھی جاتے ہیں, اور یقین مانے کہ جب آئی ایم ایف کے لوگ وہاں پر امریکہ یا مختلف جگہ جاتے ہیں تو ان کے جو افسران ہیں وہ حیرت زدہ ہو جاتے ہیں ہمارے قرآنوں کو دیکھ کے, اتنا پروٹوکول, اور یہ آ رہے قرضہ لینے. بتائیے, یہ تلخ حقیقت ہے, بہت کیونکہ بالکل. ہمیں اپنے ملک کی خدمت کرنی ہے. ہمارا ملک ہے تو ہم ہیں, ملک کا نام روشن کرنا ہے, لیکن یقین مانے کہ کیا کر سکتے ہیں ہم. اور ایک سازشی لوگ جو پاکستان کے خلاف مستقل پروپیگنڈا کر رہے ہیں, جی, ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں. آپ کو کوئی شکوہ ہے, شکایت ہے, اس آئین کے تحت, اس قانون کے تحت اسی میں سے آپ پوچھ لیں, بالکل صحیح. جو بھی ہے آپ کو یہیں سے ملے گا. آپ بیرون ملک کو دعوت دیں گے تو ہمیشہ کوئی بھی ہو, جس نے بھی بیرون ملک کو, اور بیرون ملک والے جو ہے نا ان کا خاص ایجنڈا ہوتا ہے. بالکل صحیح. بہت وہ آپ کے ملک کی بات نہیں کریں گے, آپ کے ملک کی بات کریں گے, آپ عوام سے رہیں گے. واہ, عوام اور سیاستدان ایک پیج پر ہوں گے, اور ہمارے ادارے کوئی بھی ادارہ ہو, بالکل صحیح. لوگ تو بس سمجھ نا جب ادارے کی بات کرتے ہیں کہ نہیں ہم آرمی نہیں, آرمی ہمارے ملک کا ایک ایسیٹ ہے. اسی طرح کورٹس بھی ہیں, اسی طرح ہر ادارہ. بالکل صحیح. تو ہمیں مل کے کام کرنا پڑے گا. تو ایک بار پھر میں وزیر اعظم صاحب نے کل دورہ کیا, آپ کے توسط سے ان سے التماس کروں گا کہ یہ شاہی پروٹوکول ختم کروائیں. آپ ایک آرڈر نکال کے صرف ایک آرڈر پہ کر سکتے ہیں, بالکل ایسا ہی. سب پابند ہو جائیں گے, ایسا ہی. اور وفاق ہو یا صوبے ہو. اس کے لیے کچھ سوچیں, اس سے اربوں روپے کی بچت ہوگی. بالکل. آپ پینشن کے معاملات میں حل کرنے چاہتے ہیں مسائل, بالکل کریں. رولس ریگولیشن ایک کر دیں آپ کہ بالفرض 1 لاکھ سے زیادہ کی جس کی پینشن ہوگی اس کو ہم کم بڑھائیں گے. ایک آئیڈیا دے رہا ہوں, بالکل صحیح. تو یہ ہونا چاہیے. اور ایسی بات ہے, ہم ابھی قرض دار ہیں, جب ہم اپنے گھروں میں پریشان ہوتے ہیں, قرض دار ہوتے ہیں, تو اپنے گھروں میں ہم کوئی کام نہیں کروا پاتے ہیں. بہت خوب. اپنے آپ کو ہم نے چینج کرنا پڑے گا. جب تک چینج نہیں کریں گے یاسر بھائی بہت مشکلات ہیں. کیا اچھی بات کی ہے خالد بھائی نے, کہ سب سے پہلے ضروری ہے کہ اب جیسے انہوں نے ایک نشاندہی کی ایک عہدے کی کہ جو سمبولک ہے, لیکن اس کے باوجود کروڑوں روپے کا بجٹ بھی ہے اور اخراجات نظر بھی آ رہے ہیں, گاڑیوں کا ایک لاؤ لشکر ہے, جگہ جگہ نظر آ رہے ہیں, اور کیا کچھ ہم نہیں دیکھتے صبح سے لے کے شام تک. وہ ٹھیک ہے, عوام میں مقبولیت حاصل کرنے کی حد تک تو صحیح ہے, آپ کیجئے, لیکن یہ جو پیسہ اس میں استعمال ہو رہا ہے یہ عوام کا ہی ہے. تو خدا رہا ان چیزوں کے اوپر نظر ثانی کی ضرورت ہے, اس کو ترک کریں. ہنگامی بنیادوں پر جیسا بھی بات ہوئی ہے کہ اگر آپ کچھ کرتے ہوئے نظر آئیں گے تبھی لوگ آپ کو ٹیکسز دیں گے, اور اگر ایسا نہ ہوا, کیونکہ یہ اگر روایت نہ تبدیل کی گئی, یہ وی آئی پی کلچر, یہ پروٹوکولز اور نہ جانے کیا کچھ کل سڑکوں پر ہوتا رہا, ہم سب دیکھتے رہے صبح سے لے کے شام تک, اگر یہ سب کچھ کم نہ ہوا تو پھر آپ جیسے بھی بات کر رہے تھے خالد بھائی ہمارے, کہ جو ٹیکسز لینے کی آپ کی کوشش ہے یہ ہمیشہ جو ہے وہ یہ کام میں نہیں آئے گی, یہ ترکیب کام میں نہیں آ سکتی. یہ سب سے زیادہ ضروری ہے, اس کے اوپر نظر ثانی کریں. اب نچلی سطح کے اوپر اب کہا یہ جاتا ہے جب بھی آپ جائیں کاؤنسلر کے پاس یا کسی کے پاس بھی جائیں, آج کل تو ہر شخص یہی دہائی دیتا ہے کہ جی ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے. وہ گٹر کے ڈھکن آپ نے دیکھا, افسوسناک واقعہ ہوا, جتنی اس کی مذمت کریں کم ہے. اور میں دیکھ رہا تھا صبح, چلیں بڑی اچھی بات ہے, میئر صاحب نے ایک ہیلپ لائن بھی بنا دی ہے, اور وہ میرے خیال میں اس کے اشتہارات بھی چلائے جا رہے ہیں. وہ نمبر آپ اس کے اوپر کال کر لیں, اور اگر کہیں اس طرح جو ہے پورٹ ہول یا مین ہول اگر اس کا کوئی ڈھکن نہیں ہے تو آپ ان سے رابطہ کریں, شاید ان کی ٹیم آ کر لگا دے گی. تو کیا ہی بہتر ہوتا کہ یہ کام پہلے کر لیا جاتا. کوئی انسانی جان کا نقصان تو نہیں ہوتا, اور یہ کوئی پہلا واقعہ تو نہیں ہے, اس سے پہلے پتہ نہیں کتنے سینکڑوں کی تعداد میں اس طرح کے واقعات رونما ہو چکے ہیں. بہرحال دیر آید درست آید. اب کیا کیا جائے, فرمائیے کہ اس طرح کے واقعات کا انتظار کرنا ضروری ہے کیا؟ جی خالد یاسر بھائی بہت شکریہ آپ کا کہ کراچی کے موضوع پہ آج میں آپ سے زیادہ ٹائم لوں گا. ضرور لیجیے. دل کی آواز سے میں کہوں گا کہ آپ جیسے میزبانی کا جو کردار ادا کرے K21 میں, اور یہ پورا شہر دیکھتا ہے,
تو مسائل تو بہت زیادہ ہیں، لیکن سب سے پہلے میں مسائل پر آتا ہوں جی۔ وقت۔ میئر کراچی صاحب نے ہم، آج 1139 ہاں جو ایسا کر کے نمبر ایک کچھ ہے۔ وہ نمبر بہت اچھی بات ہے، میئر ہم، صاحب بہت ہم، سنجیدہ ہیں، بیرسٹر بھی ہیں، ہم، ہم، باتیں تو بہت اچھی کر رہے ہیں۔ ہم، میئر صاحب کے ایک کارنامے سے میں متفق ہوں کہ انہوں نے کل قبرستانوں میں ہم، بڑے بڑے بینر لگوائے ہیں، ہم، اچھی بات ہے ہم، کہ تدفین کا سرکاری ریٹ 14,300 روپے ٹھیک ہے، مقرر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کسی کے لوائقین ہم، کی تدفین کے لیے اگر ہم، پریکٹس میں ہم جاتے ہیں تو یقین والے اتنی خرابی ہے۔ 14,300 تین روپے سو میں سرکاری ریٹ۔ قبرستان کمیٹی کا یاسر بھائی 6 رکنی کمیٹی بنائی گئی تھی ہم، 2 سال پہلے، اس کا میں بھی ممبر ہوں ناچیز، جی، تو یعنی قبرستانوں میں 50,000 سے کم پہ تدفین نہیں ہو رہی ہے۔ جی، ابھی ایک ہمارے ایک جاننے والوں کا انتقال ہوا، سکی حسن میں 50,000 روپے لیے گئے۔ 3 دن پہلے سکی حسن قبرستان پہ ڈی سی سینٹرل کی نگرانی میں ریڈ کی گئی کہ قبرستان میں جو گورنر مافیا ہے نا قبروں کو توڑتے ہیں، ہم، ایک ایف آئی آر بھی شارع نور جہاں پہ جی، اتنی مافیا منظم ہے کہ اس کے دوسرے دن ہی انہوں نے وہی ریٹ 50,000 سے کم نہیں دیے۔ کل قبرستان کی کمیٹی تو ابھی غیر فعال کی ہوئی ہے، میئر صاحب نے اس کو فعال کریں، اور اس کے توسط سے انہوں نے قبرستان کی جو مینجمنٹ انہوں نے لگایا کہ ڈائریکٹر قبرستان سرور ہیں ہم، کہ 14,300 روپے سے زیادہ جو دیں گے میئر صاحب کی ہدایت پر ہم ان کو وہ کارروائی کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن آپ یہ بتائیں کہ امپلیمنٹ کہیں، ایک دو جگہوں پہ ہم قبرستان میں جاتے ہیں وہاں تو ہم نے سختی کر دی ہے، کروائی ہے کہ ہم نے کہا اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اچھا یہ ایک خالد بھائی فرمائیے کہ یہ جگہ بچی کہاں ہے؟ کیونکہ میں تو جتنے قبرستان جانے کا اتفاق ہوا ہے شہر کراچی میں، اب تو باہر بورڈ لگے ہوئے کہ یہاں پر جگہ ختم ہو گئی ہے، تو پھر یہ بچا کون سا ہے یہ تو بتائیں۔ بہت آپ نے اچھا سخی سوال حسن کا تذکرہ کیا، وہ ایک زمانے پہلے جگہ جو ہے وہ پوری ہو چکی ہے، یاسین آباد کے اندر آپ جائیں جگہ پوری ہو چکی ہے، یاسر بھائی اور آپ دیگر وجہ جگہوں کہہ پر رہے جائیں۔ ہیں، لیکن آپ جس قبرستان میں بھی چلے جائیں زہر بھی ٹائم بعد چلے ہیں، روزانہ 3-4 تدفینیں ہو رہی ہیں۔ ہاں، سکی حسن میں مشاہدے روزانہ 7 سے 8 ہو رہی ہیں۔ جگہ وہ نکالتے ہیں، جگہ پریکٹس جن کے فاتح کے لیے نہیں آتے ان کو، اور اب تو ایک نیا انہوں نے کر لیا کہ جس کی پیرنٹس کی ہے نا 20-25 سال بعد آپ اپنے صاحبزادے کی یا کسی کی بھی تدفین جی، کروا دیں، جی، اور منظم طریقے سے وہ کرتے ہیں کارروائیاں۔ اور میئر صاحب کا یہ اقدام ہے کہ 14,300 بہت اچھی بات ہے، یہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے۔ خدا رہا زندہ لوگوں کی تو آپ نے قدر نہیں کی، مرنے والوں کی تو کریں۔ 14,300 تو اور روپے میں بھی سرکاری ایک ریٹ جو پر ہے سرکاری ریٹ ہے، باخدا آج کی تاریخ میں تو مرنا بھی انتہائی مشکل ہے۔ جی، النور قبرستان میں پچھلے ہفتے تقسیم کا معاملہ تھا، سرکاری ریٹ تو 14,300، وہاں پر کچھ ریٹ بہتر ہے، 20,000 روپے میں وہ تقسیم ہو کرتے ہیں، ہو جاتی ہے، لیکن ان کو بھی ہم نے گورگنوں کو پابند کیا ہے۔ ہم نے کہا کہ ہم اس طریقے سے تو الحمدللہ جہاں ہم رسائی کرتے ہیں تو وہاں وہ گورکن کرتا ہے، لیکن ایک عام آدمی کو معلوم نہیں ہے، ویسے ہی وہ پریشان ہوتا ہے۔ تو اس قدر پریشانی محمد شاہ قبرستان جس کی ایک زمانے میں کوئی آگے تدفین کے لیے جاتا ہی نہیں تھا، جاتا ہی نہیں۔ اب وہاں بھی یاسر بھائی 25 سے 30,000 روپے لیے جا رہے ہیں، اور میئر صاحب نے کل بینر لگائے۔ میں آپ کے توسط سے عوام سے بھی التماس کروں گا کہ گورکن مافیا کے خلاف آپ آواز بلند کریں اور اس سے زیادہ پیسے نہ دیں، اس سے کیونکہ یہ بہت زیادہ شہریوں کی حق تلفی ہے۔ ایک بات کیونکہ آپ کے چینل کے توسط سے میں یہ کہوں گا، نہیں تو وہ پھر کیا کریں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو یہ کہ ڈائریکٹ وہی بندہ ہوتا ہے جس سے رجوع کیا جاتا ہے، اگر آپ کو قبر اپنی جگہ اگر آپ کو چاہیے تو آپ سب سے پہلے تو اسی سے رابطہ کریں گے، ورنہ تو اس کے پاس سادہ سا ایک ٹکے سا جواب اس نے دینا ہے کہ جگہ ختم ہو گئی ہے، پھر آپ کیا کریں یہی گے؟ تو بس آپ نے مین بات یہی ہے، اس کی وجہ سے لوگ مجبور ہوتے ہیں، پھر ڈبل ٹیبل پیسے دیتے ہیں۔ بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں تک ہوتا ہے کہ بھی کراچی میں تو شاید جو لوگ نہیں رہتے ان کو اس کا علم نہ ہو کہ سب سے پہلے اس کے لیے آپ کو فون کروانا پڑتا ہے، یعنی ہمارے پاس فون آتا ہے کہ آپ کے تعلقات فلانا سے ہیں، آپ فون کریں گے تو پھر ہمیں جگہ ملے گی، ادروائز آپ کو جگہ بھی نہیں ملے گی۔ اگر شاید آپ کے پاس پیسے ہوں بھی، جیسا بھی جب خالد بھائی نے تذکرہ کیا کہ 50-1,000 روپے اگر آپ کی جیب میں ہیں بھی واقعتاً، جو سب سے مشکل کام ہوتا ہے، تو اس وقت بھی آپ کو کسی کے فون کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہم تو سارا دن کام ہی یہ کرتے ہیں کہ جی فلانا فون کروا دیں آپ کسی سے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، اس کے بغیر کام بھی نہیں ہوتا۔ کام بھی نہیں ہوتا ہے، تو اس کے لیے پھر یہ کہ میئر صاحب کو ہر قبرستان میں اپنے نمائندے مقرر کرنے چاہیے، جو گیٹ پر KMC کا تو بہت عملہ ہے، بالکل صحیح ہے، ان کو بٹھائے انسپیکٹر کی سطح پہ، بٹھائے وہ روزانہ مسائل حل کریں۔ بالکل صحیح ہے، ہم کیوں پرائیویٹ گورکنوں کے پاس جائیں؟ جی، اگر آپ کو یہ کام کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ
مختلف جگہوں پہ قبرستان کے پلاٹس گورنمنٹ کی سطح میں نئے قبرستان بنائے جائیں اور اپنے نمائندے کے ایم سی کے انسپیکٹر کی سطح میں نمائندے بٹھائے جائیں جو عوام کے مسائل کریں اور اس قبرستان میں اگر تدفین ہو رہی ہے تو جو سرکاری ریٹ ہے اس پہ کروائیں. میئر صاحب بھی کر سکتے ہیں. اچھا یہ جو پچھلے 20 یا 30 سال گزرے ہیں اس میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی نئی جگہ یا کوئی جگہ آبادی کے ساتھ کوئی مختص کی گئی ہو, کیونکہ یہ جو چند ایک جو قبرستان جن کا آپ نے تذکرہ کیا ہے یہ پارٹیشن سے پہلے بھی موجود تھے میرے خیال میں. محمد شاہ قبرستان ہو گیا اور دیگر جو قبرستان تھے یہ تو پہلے بھی موجود تھے. اس کے علاوہ کوئی نئی جگہ اعلانات کی حد تک تو کرے ہیں کہ ہم نے اعلان کر دیے ہیں ابھی سرجانی میں ایک بنائیں گے, ایک این جی اوز کی سطح میں نہیں ہے, مختلف لوگوں کو انہوں نے پلاٹ دیے ہیں کہ قبرستان بنائیں, لیکن ابھی امپلیمنٹ نظر نہیں آ رہے ہیں کہ کیونکہ کچھ قبرستان ہمارے جو بہت پرانے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے. اب جیسے این جی اوز کی سطح پر ہے یا کمیونٹی کی سطح پہ جیسے وادی حسین وغیرہ ہیں مختلف قبرستان ہیں, ان کا رابطہ سسٹم بہت اچھا بنایا ہے, آرگنائز بھی ہے اور دوسری بات ہے بہترین سسٹم ہے. لیکن اس کے لیے اگر سکی حسن میں اگر جگہ نہیں ہے تو روزانہ 5-7 تصویریں کہاں سے ہو رہی ہیں؟ آپ ایسی بات ہے, آپ تو ہر جگہ النور قبرستان ہے چھوٹا سا قبرستان, روزانہ 3-4 تصویریں کہاں سے ہو رہی ہیں؟ محمد شاہ میں 15 سے 20 تصویریں ہو رہی ہیں, وہ کہاں سے ہو رہی ہیں؟ یہ مافیا ہے. بینرز کی میں آپ کو ابھی کل جو لگے میرے پاس تصویر میں آپ کو پروگرام کے بعد دکھا دیتا بھی ہوں. بینر بڑے اچھے لگائے ہوئے ہیں اور وہ سینئر ڈائریکٹر کوئی ابڑو صاحب ہیں ان کی طرف سے لگائیں گے 14,300 روپے میں, اور اس سے زیادہ وہ تو کمپلین کریں, ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے, گورنروں کی رجسٹریشن ختم کریں گے. تو یہ بہت اچھی اقدام ہے, لیکن اس کے لیے کے ایم سی کا معاملہ مقرر کریں. ہر قبرستان 2-3 عملہ مقرر کریں, کے ایم سی کے ماتحت قبرستان ہے تو اس کے تحت یہ کام ہو سکتا ہے اور نئے قبرستان بنائے جائیں. اور جیسے آپ نے کہا کہ سفارشی نظام کے بغیر نہیں ہوتی ہے, ڈبل ٹیبل پیسے بھی دیے جائیں کہ سفارش کرائے. اس کا واحد حل یہ ہے کہ میئر صاحب کے انڈر میں قبرستان آتے ہیں ان کو یہ مسئلے حل کرنے ہیں قبرستان کے. ایک بات تو یاسر بھائی قبرستان کی ہو گئی, دوسرا مسئلہ, دوسری بات ہو گئی ایس ایس جی سی کی, گیس کمپنی کی. پورے شہر میں آج تقریباً 4 سال ہو گئے, ابھی 5واں سال لگ رہا ہے کہ پہلے کراچی میں 24 گھنٹے گیس آتی تھی, اب رات 9:30 کہیں 10 بجے گیس چلی جاتی ہے, صبح 6 بجے گیس آتی ہے. بالکل ایسا ہی. بہت لوگوں نے صبر شکر سے کر لیا کہ چلے رات میں گیس نہیں ہوگی, بالکل ٹھیک ہے, نجی سلنڈر وغیرہ لوگوں نے کر لیا انتظام, بالکل انتظام کر لیا. اب صبح میں جب آپ نے کہا ہے کہ گیس دن میں آئے گی, یقین مانے اس شہر کے پوش علاقوں میں کچی آبادی ہو پریشانی ہے, پوش علاقوں میں بھی گیس کا پریشن نہ ہونے کے برابر ہے. ہمارے علاقے یوسف پلازا کی آبادی میں لوگ بتاتے ہیں اور میں خود دیکھ رہا ہوں 16 نمبر میں ہو گئے, فیڈرل ویلے کے مختلف علاقے ہیں جہاں پہ مشاہدے مل جائے اکثر دن میں گیس نہیں ہوتی, رات میں آپ نے گیس بند کر دی ہے. کلو میٹر چارجز کے نام پر 1400 روپے. ایک غریب آدمی تھے جس کا بل پچھلے سال 200 روپے تھا, اب آپ نے 650 روپے کر دیا, 200% سے زیادہ اضافہ کر دیا. 650 روپے تو آپ نے دینے ہی دینے, اور آپ کہتے ہیں کہ گیس کم استعمال کر رہی ہے, کلو میٹر تو نہیں ہو گیا. ارے گیس میں کون سی چوری ہے؟ تو 1200-1500 روپے ایک درمیانہ طبقے کا جو 200 روپے پچھلے سال بل دے رہا تھا, 1400-1500 روپے. اگر کسی کی رسائی ہو متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے شکایت کرے تو فوری طور پہ امپلیمنٹ اگر وہ کر دیتے تو وہ 650 روپے وہ کر دیتے ہیں. تو یاسر بھائی ایک تو گیس نہیں مل رہی ہے, پھر حکومت کہتی ہے اور حکومت کی ریٹ نظر نہیں آتی ہے. اگر حکومت اگر عوامی بھی حکومت بھی ہے, اگر یہ شہباز شریف صاحب وفاقی وزیر اعظم ہمارے وہ اگر کچھ کہتے ہیں کہ میں عوام سے ایک پیج پر آ جاؤں, تو یہ ان کے جو ادارے ان کے جو انڈر میں آتے ہیں وہی نہیں کرنے دیتے. ایس ایس جی سی یقین مانے لوگ پریشان ہیں. پہلے ایس ایس جی سی تو کوئی پریشان نہیں تھا, کہ الیکٹریسٹی تو پریشان تھے, تو صدیوں کا مسئلہ ہے. بالکل ایسا ہی یاسر بھائی گیس کمپنی نے بھی بہت زیادہ پریشان کیا ہوا, اور دوپہر میں بھی اور ہوٹل مافیا کی چاندنی ہو گئی ہے. تندور میں آپ دیکھیں رش لگا ہوا ہے, لوگ بیچارے ظاہر سی بات اسکول سے نہ بچے جب صبح جاتے ہیں تو اس وقت بھی ناشتہ کر کے نہ جائیں, پھر دوپہر میں آگے ان کی والدہ وہ بیچاری روٹی نہیں بنا سکے. پھر مہنگائی کا دور ہے, پھر ہوٹلوں سے لوگ روٹیاں لائیں. یقین مانے سفید پوش لوگ ایک وقت کے کھانے پہ آ گئے ہیں. بالکل ایسا سفید پوش لوگ کسی سے مانگتے بھی نہیں ہیں, اور آپ کو معلوم ہے شہر کی جو آبادی ہے وہ کسی کے آگے سوال بھی نہیں کر سکتی ہے. یقین ہماری تلخ حقیقت ہے, ایسے ایسے لوگ
میں دیکھ رہا ہوں کہ جو پہلے زکوٰۃ دینے والے تھے اللہ معاف فرمائے آج لینے والے بن گئے، وہ اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں دے سکتے ہیں. نہیں دے سکتے. ایسا ہی ہوٹلس میں ایک روٹی اگر لیں گے کہاں اگر سے لے بچے سکتے ہیں؟ 25 روپے کی ایک والدین کہتے ہیں، اس کا باپ کہتا ہے بچے کا کہ میں اتنا پریشان ہوں کہ میرا بچہ اگر 2 روٹی کھاتا ہے تو 1 روٹی کھلانے میں مجبور ہوں. جی یقین مانے ہمیں افسوس ہوتا ہے جب پھر حکمرانوں کی یہ عیاشیاں دیکھتے ہیں نا، پھر دکھ بھی ہوتا ہے کہ ایک طرف عوام کا یہ حال ہے جی اور حکمرانوں کا یہ حال ہے. بالکل. تو یاسر بھائی یہ ایس جی سی نے بڑا پریشان کیا ہوا ہے. خدا رہا یہ دوپہر میں یا شام کے وقت جب کھانے کا اوقات ہوتے ہیں یا ٹائم دے دیں 2-3 گھنٹے کا، اس دوران لوڈ شیڈنگ نہ کریں کہ عوام اور ہماری مائیں بہنیں اپنا کھانا اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے، بیماروں کے لیے بنا سکیں. نہیں تو آپ ایسے چیز کا ادارہ بند کر دیں، عوام کو صبر ہو جائے گا کہ چلے ٹھیک ہے ہم سلنڈر پہ ہی آ جائیں گے، کیوں 1500 روپے 2000 روپے دیں، ان کے الگ طرح ہم برداشت کریں. یاسر بھائی ایس جی سی کا بھی یہ معاملہ آ گیا. اب تیسرا جی سردیوں میں لہریں، اوکے واٹر اینڈ سیوریج بورڈ. ٹھیک ہے خالد بھائی، اس طرف آتے ہیں، ذرا بھی تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں نا. یہ آپ نے بڑا اچھا نشاندہی کی 2 اہم معاملات کی طرف. تیسرا معاملے کی طرف آپ آئیں اس سے پہلے ہمارے ایک اور مہمان ہیں جو ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان کو بھی ہم ویلکم کریں گے. ہمارے بڑے ہی خاص جناب حسین تھیبو صاحب، جو کہ اب ماشاء اللہ سے پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ کی جو ڈگری ہے وہ بھی آپ کو ایوارڈ کی گئی ہے، تو ناؤ از بیکم ڈاکٹر. تو ڈاکٹر حسین تھیبو ایک ماشاء اللہ ایک ہونہار اینکر بھی ہیں، انالسٹ بھی ہیں، اسٹریٹجک انالسٹ ہیں. ان کو ہم ویلکم کریں گے صبح کے وقت. تھیبو صاحب بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں وقت دینے کے لیے. سر بہت شکریہ. گڈ مارننگ سر. یہ آج کل بڑا ایک زبردست موضوع زیر بحث ہے، ڈیل اور نو ڈیل کا. یہ سلسلہ آخر ہے کیا؟ یہ کیا واقعتاً ہمیں سننے میں یہ آیا ہے کہ کوئی آفر دی جا رہی ہے کہ آپ کو جو ہے ہاؤس اریسٹ کر دیا جائے گا بڑے انقلابی رہنما کو، اور اس طرح سے جو معاملہ چلائے جا سکتے ہیں؟ یہ واقعتاً ہو کیا رہا ہے یہ تو فرمائیے. دوسری طرف ابھی پرائم منسٹر صاحب فرما رہے تھے اکنامک سچویشن کے حوالے سے کہ اس کو جو ہے بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آئی ایم ایف کے پلان کو چھوڑ دیا جائے، لیکن یہ تو بظاہر ممکن نظر نہیں آ رہا. تو یہ سب سلسلہ آخر ہے کیا؟ میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر تبصرہ کیجیے. جی دیکھیے سر، دراصل ان مائی اوپینین یہ صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں جن کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے، جی یہ میرے حساب سے ماضی کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. یہ صرف دل کو بہلانے کا یہ غالب خیال اچھا ہے. کیا ہے بہت خوب. پاکستان کے ڈائنامکس کی پولیٹکس کو آپ بڑے بخوبی جانتے ہیں. کوئی ایسے تھوڑی ہے کہ روڈ پہ بیٹھ کے ڈیل ہو رہی ہوتی ہے اور 6 بندے ادھر سے بیٹھتے ہیں اور 4 بندے ادھر سے بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں. ایسا تو کچھ نہیں ہوتا نا. پاکستان کی ڈائنامکس کو آپ جانتے ہیں. جی دیکھیں دوسری بات اب آتے ہیں کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. جی جی ابھی میں ایک حالیہ 1 جنوری کی بات بتا رہا ہوں، یہ 6-7 دن پہلے. جی تو ایک عسکری قیادت کے ایک لیڈرشپ نے فیصل آباد میں انڈسٹریل سے میٹنگ کی. تو وہاں پہ ایک بزنس مین نے کہا کہ بھئی آپ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں اور کیا ڈیل ہو رہی ہے، ہم ابھی اکانومی کو بہتر کر رہے ہیں، ہمارے جو روڈ میپ ہے ہم ایک سمت میں آ رہے ہیں. تو پھر وہ صاحب آئیں گے تو ان کو تو کام ہی ایک آتا ہے، اس کی ایکسپرٹ ہی ایک ہے وہ دھرنا، جی پروٹیسٹ، روڈ بلاک. تو پھر تو ہماری جو اکانومی کی بہتری آئی ہے وہ تو ہم سارا کا سارا پھر جا کے اسی گلی میں کھڑے ہو جائیں گے. بالکل اسکریچ پہ آ جائیں گے. تو دے ایشورڈ سم تھنگ جس کو آپ پاور کہتے ہیں کہ اٹ ول ناٹ ہیپن. تو آپ دوسری بات پہ آتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آئیں گے اور وہ فون اٹھائیں گے اور وہ کہیں گے کہ جی انہوں چلو. ٹھیک سر، اب ہم اس کی بینیفٹس ہیں نا دنیا میں. اب یہ ایلان مسک بھی نہیں ہے، یہ بل گیٹس بھی نہیں ہے، ان کا کوئی لارجر انٹرسٹ بھی نہیں ہے کہ کوئی یہ ایسے ملک کے ہیڈ ہو جن میں ہمارا کام ہو. ہاں مطلب اس وقت کیا تھا کہ اس وقت وہ ایگزسٹ کر رہے تھے، اب افغانستان سے ان کو سپورٹ چاہیے تھی. اس وقت کیا لارجر انٹرسٹ ہے؟ باقی جہاں تک بیان بازی کی بات ہے تو یہ ساری چیزیں پیسوں سے مل رہی ہیں. یہ جو انہوں نے پی آر کمپنیز ہائر کیے ہوئے ہیں، لابنگ فرم ہائر کیے ہوئے ہیں، یہ لابنگ فرم اس چیز کے پیسے مانگتے ہیں
کہ آج آپ کی اسٹیٹمنٹ ہم کون سے ایڈوائزر سے دلوائیں, کون سے منسٹر سے دلوائیں, جبکہ میری اطلاع یہ ہے کہ ان لابنگ فرمز نے ان لوگوں سے اتنی بڑی ڈیمانڈ کی تھی کہ ہم الیکشن کمپین کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ سے ایک لفظ کہلوائیں گے, لیکن وہ یہ پے نہیں کر سکے, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی پوری الیکشن کمپین میں اس صاحب کا کہیں بھی نام نہیں لیا. تو یہ ساری باتیں ہیں ان مائی اوپینین, اس میں کوئی صداقت, کوئی سچائی نہیں ہے. ہاں, جہاں تک بات آپ نے وزیر اعظم صاحب کی, میں سمجھتا ہوں دن رات وزیر اعظم انکلوڈنگ ان کی ٹیم اس کوشاں میں ہے ایس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم کے تھرو کہ ملک میں بہتری آئے, اور ملک میں بہتری ہے. مطلب ہم اتنا بڑا ملک ہے, آپ سمجھ سکتے ہیں اس چیز. بالکل چھوٹے چھوٹے مسائل. سر بالکل ٹھیک ہے. سسٹینیبلٹی کے لیے ضروری ہے کہ اسی طرح کی ایفرٹس کیے جائیں, اور سنسیئر ایفرٹس ہیں, یہ نظر آ رہی ہیں. ایکچولی چیزیں مٹیریلائز ہو رہی ہیں, ہم کرٹیسائز تو کرتے ہیں, لیکن جو چیز گراؤنڈ پر نظر آ رہی ہے اس کو اپریشیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. تو صاحب, اب یہ تھوڑی سی بات ہو گلوبل پالیٹکس کی. یہ جو پوری دنیا میں اس وقت ایک پیراڈائم شفٹ ایک نظر آ رہا ہے, ایک پاور ایک جگہ جو ہے وہ دوبارہ سے جانے کی کوشش ہو رہی ہے, اور پھر جو اس وقت مڈل ایسٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا سم ہاؤ امپیکٹ ہم پر آنے والا ہے؟ کوئی بڑا امپیکٹ کی میں بات کر رہا ہوں, کیونکہ وہ جیسے جیسے یہ بیٹل گراؤنڈ بڑھتا جا رہا ہے, خاص طور پہ یہ جو کانفلکٹ ہے غازہ کانفلکٹ, اس کا امپیکٹ ہم کو آنے والے وقت میں نظر آئے گا, اور اگر آئے گا تو جو پروٹیکٹیو میجرز ہیں وہ ہم نے کیا لیے ہوئے ہیں, اس کے بارے میں جاننا چاہوں گا ذرا. دیکھیں, اگر یہ ہم کہیں کہ ہم ایک محلے میں رہتے ہیں اور محلے کے چھٹے گھر میں آگ جل رہی ہے اور اس کے شعلے ہماری طرف نہیں آئیں گے, یا اس کی کنسیکوینسز ہمارے اوپر افیکٹ نہیں ہوں گے, تو وی آر لیونگ ان دا ہیون آف فول. ویری رائٹ. دیکھیے, جو جنگ اس وقت رشیا یوکرین ہو رہی ہے, ہمیں اس کی کانسیکوینسز آئیں گے. بالکل. جو اس وقت پورا غزہ میں چل رہا ہے, دیکھیں غزہ میں ون سائیڈڈ ایک جینوسائیڈ ہو رہا ہے, ایک قتل عام ہو رہا ہے, لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے. جنگ اس کو نہیں کہہ سکتے. ایک معصوم بچے ہیں, ان کے اوپر جا کے بم پھینکتے ہیں, ان کو مار دیتے ہیں. ابھی جس طرح سے حماس کی لیڈرشپ کو انہوں نے چن چن کے ایک ایک کر کے, اور ان کی جو لیڈرشپ میں جس طرح سے انہوں نے واقی ٹاکی کر, انہوں نے تو مطلب زیرو کر دیا نا ان کو, کہ بھائی مطلب آپ لوگ کچھ بیچتے ہی نہیں ہیں, کہ مطلب آپ کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے. جو اسرائیل چاہے گا, جو ویسٹ چاہے گا, جو یو ایس چاہے گا, وہی ہوگا. اب دنیا ایک گلوبل دکان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ سب سے زیادہ جو لوگوں کی پرائرٹیز ہے وہ اپنی سیل اور پرچیز پہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اپنے پیسوں پہ ہے, چاہے وہ یو اے ای کیوں نہ ہو, چاہے وہ سعودی عرب کیوں نہ ہو, چاہے وہ ہندوستان کیوں نہ ہو. یہ جو عرب کنٹریز کے بڑے بڑے جو بادشاہ ہیں, وہ بلا کے نریندر مودی کو اور اس کو تلواریں اور تخت و تاج اور اس کو بڑا ویلکم کر رہے کیے جا رہے ہیں. بالکل. یہ پوری کی پوری ایک اکنامک وار ہے نا. ان کو پتا ہے وہ بہت بڑا مارکیٹ ہے, اس نے ہم سے تیل لینا ہے. ہندوستان کو پتا ہے ہم آئی ٹی ایکسپورٹ کرتے ہیں, ہمارے لوگ جاتے ہیں. وہ اب ریلیجن جو ہے وہ پرائرٹی نمبر, انفارچونیٹلی مجھے کہنے میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کہ پرائرٹی نمبر 2 ہو گیا ہے. پہلی پرائرٹی ہو گیا ہے آپ کا پیسہ, آپ کی اکانومی, آپ کی ویلتھ. دیکھیں, ہم نے ایک 40 ملکوں کی ایک فوج کا ایک سربراہ بھی تو بنایا ہوا ہے نا. آپ نے اس کا نام ہی مطلب ابھی کوئی سننے میں ہی نہیں آ رہا ہے. ابھی جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہوا جا رہا ہے. ابھی آپ نے حالیہ دیکھا جس طرح سے شام میں ہوا, جس طرح سے بصیر
کی رجیم کو ختم کیا گیا. جی جی بالکل لا لیس میس خطہ. مطلب آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی انڈیویجول ملک تو نہیں چل رہا ہوتا نا, اس کی ریجن کی ڈیولپ, اس کی ریجن کی ویلیو ہوتی ہے جی کہ اس کی پڑوس کے ممالک کیا دیکھتے ہیں, اس کو کس طرح سے پروٹیکٹ کرتے ہیں. کوئی پروٹیکٹ کرنے نہیں آ رہا. اور جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے وہ ان کی اسٹیٹمنٹ بھی آپ دیکھ لیں. پھر بالکل. اس کی طرف اسرائیل کا دوسرے دن ہی اپنے جو لوگ ہیں ان کو, اپنی افواج ہیں وہ ان پہاڑیوں پہ لے کر آ گئے. تو اس وقت تو جو اسرائیل چاہ رہا ہے, جو ویسٹ چاہ رہا ہے, جو امریکہ چاہ رہا ہے وہ مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے. بالکل. اور اس کے خطرناک قسم کے کانسیکوینسز ہوں گے. یہ عرب کنٹریز کو جاننا چاہیے. جی ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس صرف تیل ہے اور اس کے پیسے ہیں, اور جس پہ وہ عیاشی کر رہے ہیں. بالکل. ان کے اندر کوئی برین تو نہیں ہے نا. پاکستان جیسا ملک, پاکستان کے اندر برین ہے. ہمارے پاس جی کوالٹی کے لوگ ہیں بالکل. جو جا کے دنیا میں اپنے آپ کو منواتے ہیں. ایک 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 جو پھلجڑی پٹاخے ہو رہے ہوتے ہیں نا, یہ ایک دبئی میں کر کے دکھا دیں تو ہل کے رہ جائے. پاکستان کو پرواہ نہیں ہوتی. پاکستان اپنی ہر محاذ پہ ڈیفینسو افینسو دونوں طرح سے ان کو بالکل. منہ دے رہا ہوتا ہے. تو پاکستان ایک اسٹرانگ ملک ہے. پاکستان کو الحمدللہ. اپنے لارجر انٹرسٹ ان ساری سرکمسٹنسز میں, جو بھی کچھ رشیا میں ہو رہا ہے یا جو بھی کچھ مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے, پاکستان کو سب سے پہلا اپنا لارجر انٹرسٹ سیو کرنا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت اپنے کارڈ بالکل ٹھیک کھیل رہا ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. ویری رائٹ. تیبو صاحب, یہ بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن ہے, اس کے اوپر ایک کمپلیٹ سیشن ہونا چاہیے. انشاءاللہ آپ کو زحمت دیتے ہیں. میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے صبح کے وقت ہمیں ٹائم دیا اور پروگرام میں شامل ہوئے. انشاءاللہ آپ سے جو ہے وہ رابطہ رہے گا. تھینک یو سو ویری مچ. حسین تھیبو صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے, بڑا اچھا انالیسس کر رہے تھے, اور بات ہو رہی تھی اس وقت جو گلوبل پالیٹکس ہے اس کے حوالے سے. وقت میرے پاس محدود ہے. میں خالد نور صاحب کی طرف جو ہے وہ واپس آؤں گا مختصر وقت میں. تیسرا بڑا اہم ایشو جو کراچی شہر کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, تو عالمی سیاست کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی. میں چاہوں گا مختصراً ذرا اس کے اوپر آپ بتا دیجیے جو آپ نے نشاندہی کی تھی. جی فرمائیے. یاسر بھائی, تیسری جو بات تھی واٹر اینڈ سیویج سیویج کے کارپوریشن حوالے سے. کے حوالے سے, کہ اس مائع موسم جو سرما ہے اس میں بھی پانی کی قلت ہے. قلت ہے. اور لائن کی لیکیج کے حوالے سے گزشتہ 15 دن پہلے عوام کو کتنی پریشانی تھی. بالکل 10 دن 12 دن 21 دن کے لیے شارٹیج ہوئی ہے پانی یہاں پر مختلف علاقوں میں, جہاں میں بیٹھا ہوں حیدرآباد, یہاں تک پانی نہیں تھا. جی جی تو 12-13 دن پانی نہ ہونا, پھر ٹینکر مافیا جی کے حوالے سے ان کو آپ آگے کر رہے ہیں, اور شہری لوگ دشواریوں کو شکار ہیں. تو یہ گرمیوں میں کیا ہوگا, اس کے لیے بھی واٹر کارپوریشن کو کام کرنا چاہیے. اب سندھ گورنمنٹ نے ایم ڈی جو صلاح الدین صاحب ہیں ان کو کام سے روک دیا ہے کہ زیر زمین پانی کی فروخت کا معاملہ ہے. تو جو بھی ہے, اگر وہ قصوروار ہیں تو ان کو قانون کے مطابق سخت سزا دی جائے. شہریوں کو ریلیف ملنا چاہیے. اور جہاں تک رہا شاہ فیصل کالونی میں ایک حادثہ ہوا تھا کچھ 3 روز پہلے, آپ نے بھی اس حوالے سے دوسرے دن بڑا اہم پروگرام بھی کیا تھا. تو یہ روزانہ کے معاملات ہو گئے. ایک اتھارٹی بنا دی جائے, میئر غالباً چیئرمین بھی ہیں واٹر کارپوریشن کے, تو ڈھکنوں کے حوالے سے انہوں نے ویب سائٹ بنائی ہے کہ یونین کونسل کو بھی پابند کر دیں, ان کے بعد بھی فنڈ آتا ہے, ٹاؤن کو بھی, جو بھی ہے. اگر گٹر کے ڈھکنوں کے لیے آپ کہتے ہیں کہ ہیروئن چوری کر لیتے ہیں, یا وہ تو یہ کہتا ہے 5 لاکھ سے بڑھا کے 12 لاکھ روپے کر دیے, یہ کافی ہونے چاہیے. بالکل. اگر دیکھیں نا 140% اگر ریٹ ان کو بڑھا دیے, تو اب یہ کہ وہ میئر صاحب اکثر کہتے ہیں کہ وہ ڈھکنے چوری ہو جاتے ہیں, تو اس کا کوئی دوسرا نظام کر لیں آپ سیمیٹڈ اور وہ سریے والے نہ ہوں, آپ فائبر کے ڈھکنے کر لیں. پوری دنیا میں فائبر کے لگائے جا رہے ہیں. اور کچھ میں نے ابھی سوشل میڈیا پہ دیکھا تھا, نازم ٹاؤن میں وہ فائبر کے ڈھکنے بھی کچھ نمائشی لگائے ہیں انہوں نے. تو اچھی بات ہے, 4 سے 4.5 ہزار کا وہ ڈھکنا ہوتا ہے. اس سے یہ کہ ہیروئن والا چوری نہیں کریں گے اور حادثات سے بچ جائیں گے. یہ تو روزانہ کا مسئلہ ہو گئے کہ 2 بچے اس میں بیچارے چلے گئے, 4 بچے اس میں چلے گئے, بارشیں ہوتی ہیں اور پرابلم آ جاتی ہے. تو یہ شہر کے دردناک مسائل ہیں. اب چوتھے مسائل پر آ جاتے ہیں کہ جو ہمارے پاس یاسر میں گزشتہ دنوں ایک وفد آیا تھا کے ایم سی کے ریٹائر ملازمین کا ٹاؤن کے. اب یقین مانے انہوں نے بتایا اکتوبر 2022 کے نومبر سے لے کر آج تک
जो टाउन के मुलाजमीन रिटायर हुए हैं जी उनको कोई पेंशन नहीं दी जा रही है। अभी तक हुकूमत सिंध ने डिसाइड ही नहीं किया है कि देगा कौन। मेयर साहब ने कहा है कि अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है, टाउन के मुलाजमीन टाउन वाले पेंशन देंगे। और केएमसी में जो मुलाजमीन जो 2013-14 के बाद जो रिटायर में, आज तक उनके फंड जारी नहीं किए गए। बताइए, ये तल्ख हकीकत शहर की हो क्या रहा है। तो मैं फिर वही कहूँगा कि आवाम टैक्स देना चाहती है, लेकिन टैक्स तब देंगे जब पैसे आपके सही जगह ना हो, सही जगह इस्तेमाल हो। बहुत मैं आपका मशकूर हूँ, आपका शुक्रिया। आज आपने मुझे मदऊ किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन मज़ीद आपको तरक्की अता आमीन लाई आमीन। बहुत शुक्रिया खालिद नूर भाई। और ये ऐसे मसाइल हैं जिसके ऊपर मज़ीद बात करने की ज़रूरत है, बल्कि अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए साल इनके ऊपर गुफ्तगू कराएं। लेकिन ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं यकीनन जिनका अंदाज़ा आज आपको हुआ होगा कि आखिर हो क्या रहा है। तो बहरहाल इसके ऊपर इंशाल्लाह गुफ्तगू रहेगी। ब्रेक लेने का वक्त हो रहा है और ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट की तरफ हमें बढ़ना होगा। तो आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।